اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس مبارک آیت کے اندر بہت ہی واضح دلیل بیان فرما کے انسان کو مسئلہ توحید سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مدد مانگنے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض، وہ رب جس نے زمین کو آپ کے لیے فراشم فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو اس کے اوپر چھت بنایا اللہ رب العالمین نے، یعنی زمین کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کو والسماء بناء، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک چھت بنایا، اور چھت بھی بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور پھر اللہ پاک نے آسمان کو بنا کے صرف اس کو چھوڑ نہیں دیا، زمین کو بنا کے صرف اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ من السماء ماء فاخرج، اللہ پاک کے حکم کے ذریعے آسمان سے پانی گرتا ہے، بارش کے ذریعے، بارش کی حالت کے اندر آسمان سے پانی آتا ہے جو زمین کے اندر گرتا ہے، اور فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس کے ذریعے ثمرات اور پھل فروٹ نکلتے ہیں زمین سے، جو رزق لکم ہمارے لیے جو اللہ پاک رزق بناتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب فلا تجعلوا، تم اس چیز کو جانتے ہو کہ زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے، تو پھر لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر اللہ کے ساتھ تم کسی کو الہ کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو کیوں ملاتے ہو؟ جب آپ کو اندادا وانتم تعلمون، تم اس چیز کو جانتے ہو کہ آسمان بنانے والا بھی اللہ ہے، زمین بنانے والا بھی اللہ ہے، اور آسمان سے ہمارے لیے رزق کے انتظام کرنے والا بھی صرف اللہ کی ذات ہے، ہماری سننے والا بھی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہماری مدد کرنے والی بھی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جب تم یہ چیزیں جانتے ہو، جاننے کے باوجود پھر تم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو کیوں ملاتے ہو؟ پھر اللہ کے علاوہ معبود کیوں بناتے ہو؟ پھر اللہ کے علاوہ کسی کو کیوں پکارتے ہو؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم اس چیز کے جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس چیز کو جاننے کے باوجود تمہارا دماغ کام کر رہا ہے کہ زمین تو آسمان بنانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنانے والا زمین کو نہ آسمان کو، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ پھر اللہ کے سوا کسی کو کیوں پکارتے ہو؟ اس لیے جو زمین بنانے والا اللہ ہے، رزق ہم کو پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے، آسمان بنانے والی اللہ کی ذات ہے، آسمان سے بارش نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس کے علاوہ ہم کسی کو کیوں پکاریں؟ اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اپنا ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ، اس چیز کے جاننے کے باوجود تم پھر بھی الہ بنا رہے ہو، تو پھر آپ شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ جس شرک کے بارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب گناہ میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، جس کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی اور رحمت سے، مگر جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا، اللہ کے ساتھ کسی کو مددگار بنایا، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، نہ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اس کے اعمال دنیا میں بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور قیامت والے دن بھی ضائع کر دیے جائیں گے، اور سوائے ذلت اور رسوائی کی اس کے مقدر میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو جب پتہ ہے کہ زمین و آسمان بنانے والی اللہ کی ذات ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم پکاریں بھی تو کس کو؟ اللہ کی ذات کو۔ ہم نظر و نیاز بھی دیں تو کس کی؟ اللہ کی ذات کی۔ ہم مدد بھی مانگیں تو کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔